الرحيم. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: الخمر جماع الإثم والنساء حبائل الشيطان وحب الدنيا رأس كل خطيئة. قال وسمعته يقول: أخر النساء حيث أخرهن الله. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی ہیں. انہیں صاحب سر رسول اللہ کہا جاتا تھا، یعنی حضور علیہ السلام کے رازدار. حضور علیہ السلام نے انہیں مدینہ منورہ کے منافقین کے نام بتلا دیے تھے کہ فلاں فلاں شخص منافق، اور پیش آمدہ واقعات اور امت کو جو تا قیامت جو حادثات امت میں رونما ہوں گے اکثر و بیشتر ان کو بتلا دیے تھے. حضور علیہ السلام کو جو بذریعہ وحی بتلائے گئے تھے وہ آپ نے ان کو بتلائے تھے. تو بکثرت ایسی روایات ان سے منقول ہیں جن کا تعلق پیش آمدہ واقعات کے ساتھ اور آنے والے فتنوں اور حوادث کے ساتھ ہے. اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ حضور علیہ السلام کو خطبے میں یہ فرماتے ہوئے سنا: الخمر جماع الاثم، کہ شراب یہ کئی گناہوں کا مجموعہ ہے. والنساء حبائل الشیطان، اور عورتیں یہ شیطان کے اسباب اور ذرائع ہیں، ان کی رسیاں ہیں. وحب الدنیا رأس کل خطیہ، اور دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے. پھر فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بھی فرماتے ہوئے سنا حضور کو: اخر النساء حیث اخرہن اللہ، کہ عورتوں کو پیچھے رکھو جیسا کہ اللہ جل شانہ نے پیچھے رکھا. چند ہدایات حضور علیہ السلام نے اس حدیث مبارک کے اندر بیان فرمائی. سب سے پہلی ہدایت تو شراب جیسی نحوست والی چیز کے حوالے سے ہے کہ شراب یہ کئی گناہوں کا مجموعہ اور سبب بن جاتا. ہر نشہ آور چیز جو نشہ لے کر آئے جس سے انسان کے حواس قابو میں نہ رہے، ایسا نشہ مراد ہے جس سے انسان بے قابو ہو جائے، عقل معوف ہو جائے، حواس بے قابو ہو جائے. تو وہ چیز فرمایا کہ یہ گناہوں کا مجموعہ ہے، یعنی کئی گناہ اس کے ذریعے آ جاتے ہیں. کیونکہ انسان کی جب عقل بے قابو ہو جاتی ہے، جب تک عقل رہتی ہے بہت سارے گناہوں سے بچا رہتا. جیسے ہی عقل قابو سے باہر ہو گئی، دماغ اس کی کنٹرول میں نہیں رہا، تو وہ کیا کر رہا ہے، اس سے کیا سرزد ہو رہا ہے، اس کو کچھ احساس نہیں ہوتا. بعض کتابوں میں ہے کہ کسی شخص کو کہا گیا کہ تم جو ہے فلاں کو قتل کر لو، تو اس نے قتل کرنے سے انکار کر دیا. پھر اس کو کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ تم بت کو سجدہ کر لو. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے میں بت کو سجدہ کروں؟ بت کو سجدہ کرنے سے بھی انکار کیا. پھر اس کو کہا گیا کہ اچھا یہ بدکاری والا عمل کر لو، زنا کر لو. اس نے اس سے بھی انکار کر لیا. کہا کہ چلو آخر میں شراب پی لو. تو کہنے لگا کہ ہاں یہ شراب تو ہلکی چیز ہے، اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، میں یہ پی لیتا ہوں. جب شراب پی، دماغ قابو سے باہر ہو گیا، ہوش میں نہیں رہا، تو وہ سارے جرائم کر لیے. اس نے جس کو قتل کرنا تھا قتل کر لیا، بت کے سامنے سجدہ ریز ہونا تھا وہ بھی کر لیا، بدکاری تھی وہ بھی کر لی. تو ایک شراب جسے وہ معمولی سمجھ رہا تھا، جس نے اس کے حواس کو بے قابو کر دیا، وہ شیطان کے قابو میں چلا گیا. اس کی عقل وہ شیطان کی کنٹرول میں چلی گئی.
تو شیطان نے جو چاہا اس سے گناہ کروا لی، کیونکہ انسان اپنے آپ میں نہیں رہتا، اپنے آپے میں نہیں رہتا، آپے سے باہر ہو جاتا۔ اس لیے اس حدیث میں فرمایا کہ الخمر جماع الاثم، کہ شراب یہ کئی گناہوں کا مجموعہ بن جاتا۔ دوسرا جملہ فرمایا اس حدیث کے اندر والنساء حبائل الشیطان، کہ عورتیں یہ شیطان کے اسباب ہیں، شیطان کے جال ہیں، اس کے ذریعے شیطان جو ہے عام لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور عام لوگوں کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ جب بھی عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے اچک لیتا ہے، اس کو اپنا ہتھیار بنا لیتا ہے، اسے اپنی جال بنا لیتا ہے۔ اور آج کل جب پردے کا ماحول نہیں ہے، بے پردگی ہے، خواتین بن ٹھن کر نکلتی ہیں، چونکہ روٹین یہ بن چکی ہے کہ گھر کے اندر تو جیسے کیسے بھی رہ لیں، میلا کچیلا رہ لیں، لیکن باہر جانا ہے تو بن سج کر سنور کر جانا ہے۔ حالانکہ شریعت کا حکم برعکس کا تھا کہ گھر میں رہیں، شوہر کے لیے زیب و زینت کریں، بن ٹھن کر رہیں، سنور کر رہیں، باہر زیادہ مزین ہو کر اور نقش و نگار کر کے اور بن ٹھن کر نہ نکلیں تاکہ شیطان کا جال نہ بنے۔ یہاں تک کہ مہکنے والی خوشبو بھی لگانے سے منع کیا، ایسا بجنے والا زیور استعمال کرنے سے منع کیا، یعنی ایسی خوشبو جو جسم سے اٹھتی ہو، مہکتی ہو، جیسا مرد لگاتے، منع فرمایا گیا تاکہ جسم کی سے مہکنے والی خوشبو سے مرد مائل نہ ہو۔ اپنی آواز کو نرم رکھنے سے منع کیا گیا کہ آواز جب کسی اجنبی سے بات کریں، نامحرم سے بات کریں تو اپنی آواز میں سختی پیدا کریں، نرم آواز کی وجہ سے کہیں وہ مرد آپ جو ہے نا پھسل نہ جائیں، کہیں وہ غلط گمان اور برا گمان کر کے جو اس کے جال میں نہ آ جائے۔ اتنے احکام بیان کی گئی، یہ سب احکام اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں ازواج مطہرات کو دی۔ فَلَا يَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ بن سنور کر باہر نہ نکلیں اور اپنے قول میں، باتوں میں لچک نہ رکھیں، سختی رکھیں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں میں رہیں، گھروں سے بنا ضرورت نہ نکلیں۔ آج ہم نے باہر کے سارے کام عورتوں کے سپرد کر دیے، سودا سلف لانا ہے خواتین، اور شاپنگ کرنی ہے خواتین، حالانکہ یہ ساری چیزیں مردوں کے ذمے میں تھی۔ اس لیے فرمایا کہ وَالنِّسَاءُ حَبَائِلُ الشَّيْطَانِ، یہ عورتیں شیطان کا جال ہیں، یعنی اپنی ذات میں عورت بری نہیں ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی یہ اعتراض کرے کہ اسلام تو خواتین کے بارے میں یہ جملے رکھتا ہے، یہ تصور سوچ رکھتا ہے۔ مطلب یہ کہ شیطان اس کو اپنا ہتھیار بنا لیتا ہے، اور بیچاری عورت کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ میں شیطان کا ہتھیار بن رہی ہوں، اس کا جال بن رہی ہوں، اور اس کی وجہ سے جو ہے گمراہی پھیل رہی ہے۔ وَحُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيَّةٍ، تیسرا جملہ فرمایا کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ جب دل میں مال کی محبت آ جاتی ہے تو انسان حلال بھی نہیں دیکھتا، حرام بھی نہیں دیکھتا، بس آنا چاہیے۔ سود آ رہا ہے، رشوت آ رہی ہے، ڈنڈی مار کر آ رہا ہے، دھوکہ دے کر آ رہا ہے، فراڈ کر کے آ رہا ہے، چوری کر کے، چھین کر، ڈھاکے ڈال کر، قتل و غارت گری کر کے، دیکھ رہے ہیں معاشرے کے اندر چند ہزار کے موبائل کی خاطر قتل کر دیا جاتا ہے، کہ انسان کو مار دیا جاتا ہے، جیسے کہ کسی گاجر مولی کو کاٹ رہے ہیں ایسے انسان کو مار دیا جاتا ہے، چند ہزار کے موبائل کی خاطر، چند روپوں کی خاطر رشتے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، بھائی ایک دوسرے سے روٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ سب پیسوں کا کھیل، دنیا کی محبت کا اثر ہے۔ اس نے فرمایا کہ حب الدنیا رأس کل خطیہ، ہر برائی کی جڑ یہ دنیا کی محبت ہے۔ ان میں سے ہر جملہ ایسا ہے اگر اس پہ گھنٹوں بات کی جائے تو بندہ بات کرتا رہ جائے اس کی تشریح کے اندر،
وقت کم ہوتا ہے اس لیے مختصراً عرض کر دیتے ہیں۔ یہ سب جوامع الکلم کہلاتے ہیں، یعنی حدیث کے وہ الفاظ ہیں جو جامع الکلم، بہت ساری باتوں کو، یعنی الفاظ چھوٹے ہیں معانی ان کے بہت زیادہ بڑے ہوئے ہوں، ایسی کلمات، ایسے جملے یہ جوامع الکلم کہلاتے ہیں۔ یہ بھی وہی ہے۔ اور آخری جو جملہ فرمایا کہ اخر النساء حیث اخرہن اللہ، عورتوں کو پیچھے رکھو جیسا کہ اللہ نے پیچھے رکھا۔ یعنی قرآن کریم میں اللہ نے جو احکام دیے ہیں، پہلے مردوں کا ذکر فرمایا، پھر عورتوں کا ذکر فرمایا، کیونکہ عام طور پر مرد گھر کا سربراہ ہوتا ہے، ذمہ داریاں اس کے کندھوں پر ہوتی ہیں، عورت کے کندھوں پر اللہ نے ذمہ داری نہیں رکھی۔ جب تک وہ بیٹی ہے، باپ کی ماتحتی میں ہے، ذمہ داری ساری والد کی۔ جیسے ہی شادی ہو کر رخصت ہو جائے، ساری ذمہ داری شوہر کی، شوہر نہ ہو انتقال کر جائے، اولاد کی۔ اللہ نے تو اس پر اتنا رحم کا، کرم کا معاملہ کیا، کوئی ذمہ داری ہی نہیں ڈالی، کوئی بوجھ ہی نہیں ڈالا کہ جائے باہر جائے، ملازمت کرے، کمائے، سینکڑوں لوگوں کی نظروں میں آئے، ان کی جو ہے ہوس بھری نگاہیں ان پر پڑے۔ ان ساری پابندیوں، جکڑ بندیوں سے اللہ نے اس کو آزاد رکھا ہے۔ وہ گھر میں رہیں، شوہر کی اور بچوں کی خدمت کریں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، باہر کی ان کی ضروریات کا خیال اس کا شوہر، اس کی اولاد کریں۔ تو اس لیے اللہ جل شانہ نے احکام میں مردوں کو پہلے بیان کیا ان کے سربراہ ہونے کی وجہ سے، اور عورتوں کا بعد میں ذکر۔ تو اس لیے یہاں پر بھی حکم دیا گیا کہ وہ چلنے میں اور اسی طرح ذکر کرنے میں عورت کو پیچھے رکھنا چاہیے، پیچھے رکھنا چاہیے، یہی ادب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین گئے، حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیوں نے والد کا پیغام پہنچایا، تو حضرت شعیب علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی صاحبزادیوں سے پیچھے پیچھے چلنے اور راستہ دکھانے کو فرمایا کہ میرے پیچھے چلیں اور مجھے راستہ دکھائیں۔ یہی آداب ہے کہ خاتون پیچھے ہوں تاکہ انسان کی نظروں کی حفاظت ہو، نگاہوں کی حفاظت ہو۔ تو حیث اخر النساء، اسی طرح دیگر معاملات کے اندر بھی مرد کی رائے کو فوقیت ہونی چاہیے۔ اللہ نے اس کو ایک بڑا بنایا، سربراہ بنایا۔ اس سے عورت کے مقام اور مرتبے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، نہیں اس کی حیثیت میں، کیونکہ ایک انتظامی معاملہ ہے جس میں انتظامی اعتبار سے اللہ نے مرد کو ذہنی اعتبار سے جو پختگی دی ہے وہ عورتوں میں عام طور پر کم ہوتی ہے۔ اس لیے معاملات کے اندر بھی، دیگر مشوروں کے اندر بھی، دیگر چیزوں میں بھی آپ فرمایا کہ اخر النساء، عورتوں کو پیچھے رکھو۔ بعض حضرات صحابہ سے یہ جملہ منقول ہے کہ طاعت النساء ندامت، کہ عورتوں کی اطاعت کرنے میں شرمندگی ہے۔ ہم عورتوں کی باتوں پر چلیں گے، کئی طرح کی لڑائیاں محض خواتین کے باتوں کی وجہ سے جنم لیتی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر۔ بھائیوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، یہ بیویوں کے جو ہے نا بتلانے کی وجہ سے، ان کے بھڑکانے کی وجہ سے، طرح طرح کی باتیں منتقل کرنے کی وجہ سے۔ اگر ان کے کہے کے مطابق چلے تو محض شرمندگی کے سوا انسان کو کچھ بھی حاصل نہ ہو۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق نصیب۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين آمين برحمته.